زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کا وجود تھا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ فرشتے، نہ انسان، بس صرف رب کائنات جو لا شریک ہے۔ پھر اس نے اپنے ارادے سے عرش کو پیدا فرمایا، قلم کو تخلیق کیا، لوح محفوظ کو لکھوایا اور فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ انہی فرشتوں میں ایک مخلوق جن بھی پیدا کی گئی جو آگ سے بنی تھی۔ جنوں میں ایک نمایاں نام تھا عزازیل۔ عزازیل ایک جن تھا، مگر اپنی عبادت، تقوی اور اطاعت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شمار ہوتا تھا۔ وہ ہر آسمان پر سجدہ ریز ہوتا، ہر عبادت میں اول ہوتا، اس کی بندگی کی مثالیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قربت عطا کی، وہ عرش کے قریب بٹھایا جاتا، فرشتے اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، انہیں بہترین صورت، علم اور عقل عطا کی۔ جب حضرت آدم کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور عزازیل کو حکم دیا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سورۃ البقرہ 34۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عزازیل، جسے آج ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، غرور کی آگ میں جل اٹھا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ الفاظ اللہ کے حکم کی نافرمانی تھے اور ایک مکبر دل کی علامت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، اور تجھ پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ جب ابلیس کو نکالا گیا، اس نے ایک حیرت انگیز دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ یہ مہلت ابلیس کے لیے عذاب نہ تھی، بلکہ ایک اور آزمائش تھی، انسانوں کے لیے اور اس کے لیے بھی۔ اب ابلیس نے اپنا اصل چہرہ دکھایا۔ اس نے اعلان کیا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے سچے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں عظیم شرف و مقام عطا فرمایا۔ اللہ نے ان کے لیے جنت کو ٹھکانہ بنایا، وہ جنت جس کی نہ کوئی آنکھ نے نظارہ کیا، نہ کسی دل نے تصور کیا۔ وہ جگہ جہاں نہ بھوک ہے، نہ پیاس، نہ غم، نہ تھکن، وہاں ہر قسم کی نعمتیں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں آرام و سکون ملا، مگر ایک چیز کمی تھی، تنہائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پہلو سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ اب وہ دونوں جنت میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے لیے ہر شجر، ہر پھل حلال تھا، سوائے ایک درخت کے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ سورۃ البقرہ 35۔ یہ تھا پہلا امتحان، ایک چھوٹا سا حکم، ایک چھوٹا سا درخت، مگر اس کے پیچھے حکمت عظیم تھی۔ ابلیس، جو رب کی رحمت سے مردود ہو چکا تھا، اپنے دل میں انتقام کا شعلہ لیے جلا جا رہا تھا۔ اسے آدم علیہ السلام سے نفرت تھی، اور وہ اس نعمت سے حسد کر رہا تھا جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی۔ وہ جنت میں تو نہیں جا سکتا تھا، مگر اس نے جنت کی حدوں میں ایک ایسا موقع تلاش کیا جہاں سے وہ وسوسہ ڈال سکے۔ وہ انسان کو ہرانا چاہتا تھا، اسے اپنی جیسی بدنصیبی میں شریک کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، پھر شیطان نے ان کو وسوسہ دیا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے چھپی تھیں کھول دے، اور کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ سورۃ الاعراف 20۔ ابلیس کا سب سے پہلا ہتھیار دھوکہ اور امید۔ ابلیس نے جھوٹ بولا۔ اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ وہ نہ خبیث شکل میں آیا، نہ خوفناک انداز میں، بلکہ وہ ناصح بن کر، مشیر بن کر، مہربان دوست بن کر آیا، اور کہا، میں تمہارے لیے خیرخواہی کر رہا ہوں،
اس درخت کو کھا لو، تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت ملے گی، فرشتوں جیسی زندگی ملے گی، موت نہیں آئے گی، جنت ہمیشہ کی ہوگی۔ یہ وسوسہ شیطانی تھا۔ اس میں ظاہری بھلائی نظر آتی تھی، مگر باطن میں تباہی چھپی ہوئی تھی۔ آدم اور حوا، جو معصوم تھے، جنہیں ابھی دنیا کے فریب کا علم نہ تھا، وہ ابلیس کی چال میں آ گئے۔ وہ درخت کے قریب گئے، اس کا پھل کھا لیا۔ جو ہی وہ پھل کھایا، ان کا ستر کھل گیا۔ وہ حیرت زدہ ہوئے، شرمندہ ہوئے، درخت کے پتوں سے جسم ڈھانپنے لگے۔ ان پر نافرمانی کا بوجھ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ ہم نے کہا، نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ زمین تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک کا فائدہ۔ سورۃ الاعراف 24۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور نسل انسان کو زمین پر اتارا گیا۔ جنت چھوٹ گئی، مگر ساتھ ہی اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی کھولا۔ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کے بعد فوراً رجوع کیا، آنسو بہائے اور دعا مانگی کہ ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف 23۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ ان کے گریہ و زاری سے راضی ہو گیا۔ مگر اب زمین ان کا ٹھکانہ تھا، آزمائش، محنت اور صبر کا میدان۔ ابلیس خوش تھا، وہ ہنس رہا تھا، اپنی چال میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے انسان کو زمین پر لا پھینکا، اپنی جیسی لعنت کا شریک بنا دیا۔ مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور انسان کو زمین پر بھی نجات کا راستہ دیا گیا ہے، ہدایت، وحی، انبیاء اور قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ 123۔ ابلیس نے اپنا طریقہ واضح کر دیا، وہ طاقت سے نہیں، وسوسے سے گمراہ کرے گا۔ وہ لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالے گا، ان کے نفس کو ابھارے گا، ان کی خواہشات کو بڑھائے گا اور انہیں خیر سے شر کی طرف لے جائے گا۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار دھوکہ، جیسا اس نے آدم علیہ السلام کو دیا، اور آج تک وہ یہی کر رہا ہے۔ اس قصے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ایک، شیطان ہمیشہ ہمیں خیرخواہ بن کر دھوکہ دیتا ہے۔ دو، وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، طاقت، شہرت، لذت، آزادی، مگر انجام ہلاکت ہوتا ہے۔ تین، اللہ کی نافرمانی میں کبھی کامیابی نہیں۔ چار، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، جیسے آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، مگر اب ان کی زندگی کا مرحلہ امتحان اور جدوجہد میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ زمین پر رہنے لگے، وہاں کھیتی باڑی، محنت اور اللہ کی عبادت کرتے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کی۔ ان کے دو بیٹے خاص طور پر تاریخ میں مشہور ہوئے، قابیل اور حابیل۔ قابیل پہلا بیٹا تھا، فطرتنا سخت مزاج اور خود پسند، جبکہ حابیل نرم خو، عبادت گزار اور اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک نظام بنایا کہ ایک وقت میں پیدا ہونے والے جوڑے کو دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے جوڑے سے نکاح میں لایا جائے۔ یہ ابتدائی دور تھا اور نسل انسانی کا آغاز ہو رہا تھا۔ جب وقت آیا کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے طے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے، تو قابیل نے انکار کر دیا، کیونکہ اس کی بہن زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اسے کسی اور کو دینے پر راضی نہ ہوا۔ یہیں سے ابلیس نے اپنا کھیل شروع کیا۔ وہ قابیل کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا، کیا تم کمزور ہو، تم بڑے ہو، تمہیں اختیار ہونا چاہیے، کیوں حابیل کو تمہاری بہن دی جا رہی ہے؟ وہ تم سے بہتر کیسے ہو گیا؟ تمہیں حق ہے اور تمہیں چھین لینا چاہیے۔ یہ پہلا موقع تھا جب حسد انسانی دل میں جوڑیں گاڑنے لگا، اور یہی حسد ابلیس کا سب سے پہلا ہتھیار تھا، جس نے اسے خود اللہ کی نافرمانی پر اکسایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ قابیل اور حابیل دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے،
وہی حق پر ہوگا۔ قربانی پیش کی گئی۔ حابیل نے بہترین جانور اللہ کی راہ میں دیا، جبکہ قابیل نے بوسیدہ اور ناقابل استعمال اناج دیا جو اس کے دل کی نیت کو ظاہر کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کی نہیں، اور اب انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا حال سنا دیں۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ سورۃ المائدہ 27۔ اب قابیل کا حسد بڑھ گیا۔ ابلیس اس کے کان میں لگا رہا، قتل کر دو، ہٹا دو راستے سے، جو تمہاری راہ میں آئے اسے ختم کر دو، یہی دنیا کا طریقہ ہے۔ حابیل نے بھائی سے کہا اگر تا مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ المائدہ 28۔ مگر قابیل پر ابلیس کا سایہ چھا چکا تھا۔ حسد، غرور، ضد اور انا نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ قابیل نے جیسے ہی حابیل کو قتل کیا وہ گھبرا گیا۔ یہ پہلا انسانی قتل تھا۔ نہ وہ جانتا تھا لاش کو کیسے چھپایا جائے، نہ اسے اس عمل کی حقیقت کا اندازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو رید رہا تھا۔ قابیل نے دیکھا کہ کوا دوسرے مردہ کو دفن کر رہا ہے۔ تب اس نے سیکھا کہ وہ لاش کو کیسے مٹی میں چھپا سکتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ سورۃ المائدہ 31۔ قابیل نے افسوس سے کہا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں؟ پھر وہ پشیمان ہوا، مگر وقت نکل چکا تھا۔ ابلیس نے فتح کا نعرہ لگایا۔ وہ خوش تھا کہ انسان کو ایک نیا گناہ سکھا دیا، قتل۔ اب یہ دروازہ کھل چکا تھا۔ اب وہ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں حسد، غصہ، انا اور دنیاوی لالچ کو استعمال کر کے اسے گناہ کی راہ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ ابلیس کی دوسری بڑی کامیابی تھی، انسان کو خون ریزی سکھانا۔ قابیل دنیا کا پہلا قاتل بن گیا۔ اس کا نام قیامت تک کے لیے بارے لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے ہر ناحق قتل کا گناہ قابیل کو بھی ملتا ہے، کیونکہ اسی نے قتل کا آغاز کیا۔ صحیح بخاری۔ یعنی جب بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے اس کے گناہ میں قابیل کا حصہ بھی شامل ہوتا ہے۔ وہ پہلا تھا جس نے اس گناہ کو دنیا میں رائج کیا۔ ابلیس نے ہمیں سکھایا کہ وسوسے سے بڑی کوئی چال نہیں۔ انسان جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان کا سب سے آسان شکار بنتا ہے۔ حسد ایسا مرض ہے جو انسان کو بھائی کا قاتل بنا سکتا ہے۔ قتل صرف جسم کا نہیں ہوتا، کردار کشی، بہتان اور ظلم بھی روح کا قتل ہے۔ اس واقعے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک شیطان صرف گمراہی کی طرف بلاتا ہے، مگر فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ 2 جب نیت خراب ہو تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ 3 دل کو صاف رکھنا، حسد سے پاک رکھنا اور اللہ کا خوف دل میں رکھنا انسان کو بچا سکتا ہے۔ قابیل اور حابیل کے واقعے کے بعد وقت گزرتا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر پھیلنے لگی۔ کئی نسلیں گزر گئیں۔ انسان نے زمین پر بستیاں بنائیں، تجارت، کھیتی باڑی اور معاشرتی زندگی کو اپنایا۔ ان سب کے ساتھ اللہ کے پیغام کو بھی یاد رکھا گیا۔ وہ نماز پڑھتے، صدقہ دیتے اور نیکی کی تلقین کرتے۔ اس زمانے میں کچھ انتہائی نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ لوگ زاہد، متقی، عبادت گزار اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ان کی زندگی اللہ کے لیے وقف تھی۔ لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کی باتوں سے نصیحت لیتے۔ یہ اللہ کے ولی تھے، وہ جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی فکر میں رہتے تھے۔ ابلیس ان نیک لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ وہ ایمان پر مضبوط تھے۔ وہ نیکی کی روشنی میں جی رہے تھے۔ مگر ابلیس صبر کے ساتھ ایک نسل کی موت کا انتظار کرتا رہا۔ جب یہ نیک لوگ فوت ہو گئے، ابلیس نے اپنی چال چلی۔ وہ انسانوں کے پاس آیا اور کہا تم ان نیک لوگوں سے محبت کرتے تھے، ان کی صحبت تمہیں اللہ کی یاد دلاتی تھی۔ اب وہ نہیں رہے، ان کی یاد کو باقی رکھو، ان کی تصویریں،
मुजस्समे बना लो ताकि जब देखो तो वो नेकी तुम्हें याद आए। ये बात लोगों को पसंद आई क्योंकि वो वाकई उनसे मोहब्बत करते थे, तो उन्होंने कहा, हाँ, ये अच्छा ख्याल है। चुनांचे उन्होंने उन नेक लोगों के बुत बना दिए, पहले सिर्फ यादगार के तौर पर। किसी ने सजदा नहीं किया, किसी ने इबादत नहीं की, सिर्फ एक अलामत थी मोहब्बत की। अब वक्त गुजरा, एक नस्ल मर गई, नई नस्ल आई। उनके बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने आबा से पूछा, ये बुत कौन है? जवाब मिला, ये हमारे बुजुर्ग थे, नेक लोग। उनकी बदौलत हमें बारिशें मलती थीं, रिस्क मिलता था और हमारी हिफाजत होती थी। अब इब्लीस ने वसवसा दिया, अगर ये इतने नेक थे तो उन्हें पुकारो, उनसे मदद मांगो, उन्हें वास्ता बनाओ, वो तुम्हारी दुआएं रब तक पहुंचाएंगे। यूं रफ्ता रफ्ता यादगार इबादत में बदल गई, मोहब्बत शिर्क में तब्दील हो गई और याद परस्ती का रूप इख्तियार कर गई। ये तारीख का पहला शिर्क था और उसका बुनियाद रखने वाला था इब्लीस। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और वो कहने लगे, अपने माबूदों को मत छोड़ो, ना विद को, ना सवा को, ना यगूस, यऊक और नस्र को। सूरत नूह 23। ये वही नाम थे जो नेक लोगों के थे, मगर अब वो बुतों की सूरत में पूजे जाने लगे। अब जब ज़मीन शिर्क से भर गई, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। वो लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते रहे और अल्लाह को एक मानो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये बुत तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना नफ़ा दे सकते। मगर लोगों के दिलों में अब शिर्क की जोड़ें गहरी हो चुकी थीं। इब्लीस ने उनके उलमा, सरदारों और मुशीरों को फरेब दिया कि नूह तुम्हारे दीन को मिटा देना चाहता है, वो तुम्हारे बाप दादा के तरीक़ों का दुश्मन है। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, दिन रात छपकर अलानिया, मगर सिर्फ चंद लोग ईमान लाए। इब्लीस ने जो चाहा हासिल किया। उसने इंसानों को बुत परस्ती सिखाई, वास्ता परस्ती राइज की, नेक लोगों की इबादत का जवाज़ मुहैया किया, तौहीद को फरामोश करवाया। ये इब्लीस की सबसे बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि कुरान में फरमाया गया, अल्लाह शिर्क को नहीं बख्शता और उसके सवा जिसे चाहे बख्श देता है। सूरत अल-निसा 48। यानी शिर्क ऐसा गुनाह है जिसकी मुआफ़ी सिर्फ तौबा से मुमकिन है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बालाखर दुआ की, ये रब, ज़मीन पर काफिरों में से कोई बसा ना छोड़। सूरत नूह 26। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और हज़रत नूह को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। फिर ऐसा तूफ़ान आया जिसने ज़मीन के काफिरों को गर्क कर दिया। ये इब्लीस के लिए ज़ाहिरी शिकस्त थी, मगर वो जानता था कि इसने एक बीज बो दिया है, शिर्क का बीज, जो अब सदियों तक मुख्तलिफ कौमों में फैलता रहेगा। अब तक हमने देखा कि एक, इब्लीस नेकों से नहीं डरता, वो नेकी को बुत में बदल देता है। 2, वो मोहब्बत को इबादत में तब्दील करता है। 3, वो इंसान को गुमराह करने के लिए वक्त, सब्र और हिकमत से काम लेता है। 4, वो गफलत का फ़ायदा उठाता है और नस्लों में वसवसा डालकर अकायद बदल देता है। नेक लोगों की इज्जत ज़रूर करो, मगर इबादत सिर्फ अल्लाह की करो। शिर्क की इब्तिदा बज़ाहिर नेकी से होती है, मगर अंजाम जहन्नम है। हर वो अमल जो अल्लाह के साथ किसी और को मकाम दे, वो गुमराही है। शैतान सदियों की चाल चलता है, मगर मोमिन अल्लाह के नूर से इसे पहचान लेता है। सदियों बाद तारीख का रुख मिस्र की तरफ मोड़ता है। यहाँ एक अजीम अलशान सल्तनत कायम थी। दरियाए नील की ज़रखेज़ ज़मीनों पर फ़िरौन की हुकूमत थी। मईशत मजबूत, महल्लात शानदार और फ़ौज ताकतवर थी। लोग इस बादशाह को देवता समझते, इसके हुक्म को हतमी मानते और उसकी इबादत करते। यही वो वक्त था जब इब्लीस ने एक और हथियार इस्तेमाल किया, तकब्बुर और ताकत का नशा। फ़िरौन मिस्र का बादशाह था। ताकत, दौलत, फ़ख्र और जाओ जलाल ने इसकी आंखें अंधी कर दी थीं, मगर असल अंधापन इब्लीस की वसवसागिरी थी। इब्लीस फ़िरौन के करीब आया और उसके दिल में यह वसवसा डाला, तो आम इंसान नहीं, तो उन सब से अफजल है। देख तेरे महल, तेरे लश्कर, तेरी रियाया, जब ताव हुक्म देता है सब झक जाते हैं। ताव जो चाहता है वही होता है, तो क्यों ना अपना ऐलान करे कि ताव ही खुदा है।
فرعون کے دل میں غرور پہلے ہی تھا، اب ابلیس کے وسوسے نے اسے دیوتا بنانے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہنے لگا، نہ ربکم العلیہ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورۃ النازعۃ 24۔ یہ کفر کی انتہا تھی۔ ایک انسان جو مٹی سے پیدا ہوا خود کو خدا کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا مشن تھا کہ فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے نجات دلائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے اور کہا، ہم رب العالمین کے پیغامبر ہیں، تو فرعون نے تنزنہ پوچھا، کون ہے رب العالمین؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ہر چیز کو وجود بخشا۔ فرعون ہنسا اور ابلیس اس کے کان میں بولا، دیکھ، یہ تو تیرے دربار میں آ کر تجھے جھٹلا رہا ہے۔ اگر تو واقعی خدا ہے تو اسے شکست دے۔ یہ وہ موقع تھا جب ابلیس نے فرعون کو مکمل طور پر قابو کر لیا۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا۔ ایک عظیم مقابلہ منعقد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور وہ اژدہا بن کر جادوگروں کی لاٹھیوں کو نگل گیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے، ہم ایمان لائے رب موسیٰ اور ہارون پر۔ مگر فرعون کا غرور نہ ٹوٹا۔ اس نے کہا، میں تمہارے رب سے بڑا ہوں اور تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کیا۔ اس نے جادوگروں کو قتل کروا دیا۔ ابلیس اس کے دل میں کہتا رہا، ڈٹے رہو، کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم جھک گئے تو تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر ایک کے بعد ایک عذاب نازل کیے، خون، مینڈک، جوئیں، قحط، ٹڈی دل، اندھیرا، مگر ہر بار فرعون وعدہ کرتا اور پھر مکر جاتا۔ ابلیس اسے بہکاتا، یہ سب قدرتی آفات ہیں، موسیٰ کا خدا کچھ نہیں کر سکتا، تم صرف اپنی طاقت پر بھروسہ رکھو۔ آخر کار جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکالا گیا، فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ اس وقت بھی ابلیس نے کہا، جا پکڑ انہیں، تم غالب آؤ گے۔ مگر جب فرعون دریائے نیل میں پہنچا اور پانی دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، وہ یہ سب دیکھ کر بھی تکبر سے باز نہ آیا۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ دریا میں داخل ہوا۔ پانی نے راستہ چھوڑا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار ہو چکی، پانی دوبارہ موزن ہو گیا۔ فرعون ڈوبنے لگا۔ اب اس نے آخری لمحے میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ مگر جواب آیا، اب جب کہ تم نے ساری زندگی نافرمانی کی۔ فرعون غرق ہو گیا۔ ابلیس دور کھڑا ہنستا رہا، وہ جانتا تھا کہ فرعون اب ایمان لا بھی لے تو قبول نہیں ہوگا۔ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو چکا تھا۔ فرعون کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک، ابلیس انسان کو غرور کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ دو، وہ طاقت کو نشہ بناتا ہے اور نشے میں حق نظر نہیں آتا۔ تین، وہ انسان کو اتنا خود پسند بناتا ہے کہ وہ اپنے خالق کو بھول جاتا ہے۔ چار، ایمان کا وقت بھی نکل سکتا ہے جب توبہ قابل قبول نہیں رہتی۔ دنیا کی طاقت فانی ہے، صرف اللہ کی حکومت باقی ہے۔ جو تکبر کرے اللہ اسے خاک میں ملا دیتا ہے۔ ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار نہ خیر منہ ہے۔ میں بہتر ہوں جو اللہ کے مقابل کھڑا ہو، وہ چاہے فرعون ہو یا آج کا انسان، اس کا انجام تباہی ہے۔ قوم سمود ایک مہذب، مضبوط اور ذہین قوم تھی۔ ان کا مقام مدائن صالح موجودہ سعودی عرب میں تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محلات بناتے، باغات اگاتے، کھیتوں کو سیراب کرتے اور وقت کے لحاظ سے ترقی یافتہ سمجھے جاتے۔ یہ وہ دور تھا جب انسان فن تعمیر، زراعت اور سائنس میں ترقی کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں توحید کا پیغام دیا۔ اللہ کو اپنا رب مانو جس نے تمہیں زمین میں بسایا اور اس میں تمہیں آباد کیا۔ مگر وہ لوگ گھمنڈ میں تھے۔ ان کا جواب تھا، اے صالح، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تاو ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ ابلیس کا ایک نیا چہرہ عقل اور سائنس کی خدائی ہے۔ ابلیس نے اس بار دین کو ختم کرنے کے لیے علم اور خود اعتمادی کو ہتھیار بنایا۔ اس نے سمود کے سرداروں کے دل میں وسوسہ ڈالا،
تم جیسی ذہین قوم کو کسی انسان سے ہدایت کی کیا ضرورت؟ تم خود ہی سب جانتے ہو۔ تم پہاڑ تراشتے ہو، زمین کو زرخیز بناتے ہو، آسمان کے ستارے گنتے ہو، کیا تمہیں کوئی یہ بتانے آئے کہ خدا کون ہے؟ یہ وہ وسوسہ تھا جو آج کی دنیا میں بھی سنائی دیتا ہے۔ ہم سائنس کو مانتے ہیں، مذہب پرانے وقت کی بات ہے۔ قوم سمود نے ابلیس کی باتوں کو دل میں بٹھا لیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تاب سچا نبی ہے تو ایک نشانی دکھا۔ پہاڑ کے بیچ سے ایک اونٹنی نکال لا جو حاملہ ہو اور خود بخود دودھ دیتی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور ایک دن واقعی پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک عظیم الشان اونٹنی نکلی۔ اللہ کی نشانی، یہ اونٹنی ان کے لیے ایک امتحان تھی۔ حضرت صالح نے کہا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا ورنہ عذاب آئے گا۔ کچھ دنوں تک قوم سمود حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اونٹنی ان کے کنویں سے ایک دن پانی پیتی اور باقی دن وہ خود پانی استعمال کرتے۔ سب کچھ سکون سے چل رہا تھا، مگر اب ابلیس نے اپنی آخری چال چلی۔ وہ قوم کے چند بدکار نوجوانوں کے پاس گیا اور ان کے دلوں میں حسد اور غرور کو بھڑکایا، کیا تمہارے کنویں سے ایک جانور پانی پی رہا ہے؟ کیا تم اس کی وجہ سے اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے؟ کیا ایک اونٹنی تمہارے غرور پر غالب آ گئی ہے؟ پھر وہ قوم کے سرداروں اور دولت مندوں کے دل میں یہ خیال بٹھاتا ہے، یہ نبی تمہیں کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تمہیں عبادت چھوڑنے کا کہتا ہے، اب تمہیں ایک جانور کے لیے قانون سکھاتا ہے۔ کیا تم غلام ہو چکے ہو؟ ابلیس نے قوم سمود کے نافرمان لوگوں کو اکٹھا کیا۔ 9 بدکار نوجوان اور ان کے ساتھ چند سردار چپکے سے اونٹنی کے پاس پہنچے اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام رو پڑے، فرمایا، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا، اب 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ مگر قوم ہنسی، مذاق اڑایا، اور ابلیس نے ان سے کہا، یہ سب ڈرامہ ہے، کچھ نہیں ہوگا، صالح تمہیں ڈرا رہا ہے۔ پہلا دن گزرا، ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ دوسرا دن گزرا، چہرے سرخ ہو گئے۔ تیسرے دن چہرے سیاہ ہو گئے، اور چوتھے دن اللہ کا قہر نازل ہوا۔ ایک زوردار چیخ آسمان سے آئی، زمین ہلنے لگی، پہاڑ لرز گئے، اور پوری قوم سمود مٹی میں دفن ہو گئی۔ ان کے محل، ان کے باغات، ان کے شہزادے سب فنا ہو گئے۔ حضرت صالح اور ان کے چند ایمان والے لوگ بچا لیے گئے۔ ابلیس خاموش تھا، اس نے کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ جیت چکا تھا۔ اس نے علم کو غرور میں بدل دیا، ہدایت کو ضد بنا دیا، اور اللہ کی نشانی کو مذاق بنوا دیا۔ ابلیس نے انسان کو کیسے گمراہ کیا؟ 1 غرور سے انا خیر منہ میں بہتر ہوں۔ 2 حسد سے اسے کیوں سجدہ کیا جائے؟ 3 قتل سے قابیل کا فریب۔ 4 شرک سے قوم نوح کی بت پرستی۔ 5 خدائی سے فرعون کا تکبر۔ 6 عقل کے غرور سے سمود کا انکار، اور آج بھی وہ یہی حربے استعمال کرتا ہے، صرف لباس اور انداز بدل چکا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ کہتا ہے، میں انہیں گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پاؤ گے۔ سورۃ الاعراف 17۔ لیکن اللہ نے فرمایا، میرے بندے جو اخلاص والے ہوں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ سورۃ الحجر 40۔ ابلیس کی کہانی حیران کن ہے، مگر اس کا مقصد ڈرانا نہیں بلکہ آگاہ کرنا ہے۔ نیکی، طاقت، علم اور عزت سب نعمتیں ہیں، مگر ابلیس انہیں گمراہی کے دروازے میں بدل سکتا ہے۔ ایمان، اخلاص اور اللہ پر توکل وہ ہتھیار ہیں جو ہمیں بچا سکتے ہیں۔ یہ شیطان کی کہانی کوئی پرانی قصہ نہیں، وہ آج بھی زندہ ہے، صرف روپ بدلا ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کے فریب سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھے، آمین۔